موقع کبھی بھی نہیں ملتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خوشی کے مواقع پر اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے لوگ جو نماز پڑھتے بھی ہیں وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اور گناہوں والے معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، خوب بے پردگی ہوتی ہے، اور عورتیں اپنے میک اپ کی حفاظت کے لیے نماز کی حفاظت چھوڑ دیتی ہیں۔ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ دلہن تو خاص طور پہ اس کو تو بیوٹی پارلر سے تیار کر کے بٹھایا ہے تو معاذ اللہ لگتا ہے کہ دلہن پہ تو نمازیں معاف ہو گئیں کیونکہ وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ منہ پہ رومال رکھے ہوئے دولہا بیٹھا ہوا وہاں پر، اور تو اس کے اوپر بھی نماز معاف ہو گئی ہے۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کراچی کے اندر تو اکثر نائٹ کی شادیاں ہوتی ہیں تو دن کے اندر تمام نمازیں مل سکتی ہیں۔ ہاں، دلہن کو بھیج دیتے ہیں شاید غروب آفتاب سے پہلے بیوٹی پارلر تاکہ تیار ہو کر، اور پھر وہاں سے اس کو ڈائریکٹ لے کے جاتے ہیں شادی ہال میں۔ تو یہ ایک انتہائی غلط رسم ہے کہ ہم خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو ترک کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو اپنے لیے بعض اوقات صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت اگر ان کو کوئی تلقین کر دے کہ بھئی یہ دلہن کا میک اپ ختم کرواؤ اور نماز پڑھواؤ، اوئی ہوئی ہوئی اتنی بڑی بات کہہ دی آپ نے، میک اپ ختم کروائیں وہ بھی بیوٹی پارلر کا، اس کو مطلب اتنی خوبصورت بنا دیا گیا ہے، اب اس کو دوبارہ مثلی شکل میں لے آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لڑنا شروع کر دیں گے، آپ کو بیوقوف گمان کیا جائے گا، بلکہ ایسے موقع پر کوئی دیندار اس طرح کا مشورہ دیتے ہوئے 10 بار سوچے گا کہ اس کے جواب میں مجھے کہا کیا جائے گا۔ تو یہی تو وجہ ہے، آپ ذرا غور کریں ٹھنڈے دل سے۔ آپ کو شاید یہ چیزیں ہمیں یہ سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتی ہیں، لیکن یہ جو اکثر شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، گھر میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد مار کٹائی طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے، اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جس وقت ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے احکام کو انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، اور ان تمام کو نظر انداز کر کے ہم کہتے ہیں بس ہماری خواہش، ہماری رسمیں اور ہمارے معاملات پورے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ راضی رہے چاہے ناراض۔ اس کا نتیجہ پھر بعض اوقات ایسا نکلتا۔ تو اس لیے ان باتوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ کوئی نہ مانے تو نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی خوشی میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طرح کی آزمائشوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے اور وہ پچھتاتا ہے آدمی۔ اس کے برعکس جو شادی بیاہ کے موقع پہ خاص طور پر اسی طرح کوئی اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی، کاروبار اچھا چل گیا، اور کوئی اس کو بڑی نعمت حاصل ہو گئی، جیسے باہر کے ملک میں چلا جانا بھی لوگ اس کو نعمت ہی سمجھتے ہیں مثال اپنے طور پر۔ تو بہرحال ایسی کوئی بھی بڑی نعمت، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کی فرما برداری کا خیال رکھیں، شترے بے مہار نہ ہو جائیں۔ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھیں، زندگی میں ہزاروں ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برے وقت میں، جو ہم جس کو برا وقت کہتے ہیں، اس میں بڑی حفاظت فرماتا ہے اور غیب سے امداد کرتا ہے۔